نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں، آج ماہ جمادی الاول کا آخری جمعہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ماہ جمادی الثانی شروع ہونے والا ہے، اور ان اسلامی مبارک مہینوں کی کچھ نسبتیں ہوتی ہیں، کچھ دینی نسبتیں، کچھ تاریخی نسبتیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج آپ کے سامنے اللہ کی لازوال کتاب میں سے جو آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان آیات بینات میں رب کائنات نے اپنے بندوں پہ جو انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کا مرتبہ اور مقام کو بلند فرما دیا، اور انسانیت کو یہ شرف بخشا کہ اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو اور بالخصوص اپنے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں پیدا فرمایا، انسانوں میں مبعوث فرمایا، جس کی وجہ سے انسانیت کا شرف، مقام، مرتبہ بلند ہو گیا۔ اگر اللہ کے ان پیاروں کو انسانوں سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر انسانیت کے دامن میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اللہ نے پھر ساری کائنات کو اس انسان کے لیے مسخر کیا اور انسان کے تابع کیا، اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور یہ دنیا کی جتنی غذائیں ہیں اور جتنے پھل اور پھول ہیں، جتنے چرند اور پرند ہیں، جتنے حیوانات اور نباتات ہیں، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور انسان ہی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جب جنت کی لازوال نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ جنت کی ساری نعمتیں بھی انسانوں کے لیے ہیں، اور جنت کے جو پھل ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آتا ہے، اور جنت کے محلات کا ذکر آتا ہے، جنت کی بہاروں کا ذکر آتا ہے، جنت کی حوروں کا ذکر آتا ہے، یہ سب انسان کے لیے۔ معلوم بھی ہوا کہ یہ دنیا جو ہے اور اس دنیا کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی انسان کے لیے ہے۔ جبریل امین اور دیگر فرشتے وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، اور وہاں کی جو لازوال نعمتیں ہیں وہ انسانوں کو فرشتے پیش کریں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کا دلہا جو ہے وہ انسان ہے، جس کے لیے اللہ نے دنیا کو بھی سجایا اور آخرت کی نعمتوں کو بھی بنایا۔ بے شمار نعمتیں ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کا شکر تم کیسے ادا کر سکتے ہو؟ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ نے انسانوں پہ فرمائی ہیں، اور ایمان والوں پہ خصوصی طور پہ اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا کہ اپنا پیارا محبوب اس امت کے مسلمانوں کو اللہ نے اپنا آخری نبی عطا کیا۔
بڑی شان والا نبی عطا کیا، اور اس شان والے نبی کے ذریعے سے قرآن عطا کیا، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ایمان عطا کیا، اور اس ایمان کے بدولت اللہ جنت کی بہاریں عطا کرے گا۔ یہ سب نعمتیں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اس امت کو عطا کی ہیں۔ یہ خصوصیت ہے مسلمانوں کی کہ ان پہ خصوصی طور پہ اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا ہے، بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ قرآن شریف کی آیت میں بالخصوص چوپایوں کے حوالے سے جو اللہ نے انسانوں پہ انعام فرمایا ہے اس کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور چوپائے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، فیہا دفء، ان چوپایوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کے ایسے انتظام کر رکھے ہیں۔ ان انتظامات میں سے ان جانوروں کی اون سے، ان کے بالوں سے تم سردی کے موسم کے مطابق اپنے لیے لباس استعمال کرتے ہو، سردی سے بچاؤ اختیار کرتے ہو۔ پہلے زمانوں میں خیمے ہوتے تھے، جانوروں کے چمڑے سے بنے ہوئے وہ خیمے ہوا کرتے تھے، اور فرمایا کہ وہ منافع، اور بہت سارے فائدے ہیں، بالخصوص حلال جانوروں میں سے تم کتنا سارا فائدہ اٹھاتے ہو کہ ان کا تم دودھ استعمال کرتے ہو، اس دودھ سے بنا ہوا گھی استعمال کرتے ہو، اور ان چوپایوں کو جناب علی تم اپنے کھیتی باڑی میں ہل چلانے کے لیے اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ان جانوروں سے کام لیتے ہو۔ اور فرمایا کہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے تم کھاتے ہو، جو حلال جانور ہیں ان کو تم کھاتے ہو، ذبح کرتے ہو، ان کا حلال پاکیزہ گوشت تم استعمال کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک جمال ہے، ایک زینت ہے، ایک خوبصورتی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جس وقت تم صبح کے وقت ان کو چرانے کے لیے گھر سے نکالتے ہو اس وقت بھی تمہارے لیے خوبصورتی ہے، اور جب ان کو چرا کر واپس گھر لاتے ہو اس وقت بھی تمہارے لیے خوبصورتی ہے اور بڑا جمال ہے، اور بڑے اچھے اور بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور ان جانوروں کا مالک بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اس کا تصور اور اس کا احساس وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے ماحول کو پایا ہو، دیکھا ہو، اور جانور پالے ہوں کہ وہ صبح جانوروں کو نکالتے ہیں، جانوروں کی قطار ہے اور وہ چراگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور شام کو واپس لاتے ہیں، جانور قطار میں آ رہے ہیں اور وہ گھر کی طرف واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ مالک کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس میں کتنی خوبصورتی اور کتنی زینت ہوتی ہے۔